अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अननोन अल्केमिस्ट। और अक्सर आपने ये सेंटेंस तो सुना ही होगा कि इस इंसान के आंखों पर जहालत की पट्टी बांध दी जा चुकी है। ये जो कौम है इसकी आंखों पर जहालत की पट्टी बांध दी गई है, या ये जो लड़का है या लड़की है काफी ज्यादा डिल्यूजनल में रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि असल बेवकूफ़ी है क्या, और ऐसी कौन सी जगह है जहां से आपको बेवकूफ़ बनाने का जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत होती है, और आपके जो आंखें हैं इस पर बेवकूफ़ी और जहालत की पट्टी बांध दी जाती है। तो अक्सर जब इंसान अकेला होता है, कुछ धोखे खा लेता है दोस्तों से या मोहब्बत में, या आपको कोई छोड़कर चला जाता है, तो इंसान यही सोचता है कि दुनिया में तो सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, वो भी बिना किसी मतलब के, और बिना कुछ मतलब निकाले, बिना किसी गर्ज के मुझको चाहते हैं और अंधों की तरह मुझसे प्यार करते हैं अनकंडीशनली। और वो दो लोग हैं पेरेंट्स। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स आपसे अनकंडीशनली लव कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है और आप बहुत ज़्यादा गलतफहमी में हैं। मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कह रहा कि मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उस मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में है, उन यंगस्टर्स की, उन मेजॉरिटी यंगस्टर्स की जो पेरेंट्स की वजह से जिनके जो है तो ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, उनके ख्वाब टूट जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स आपसे बिना मतलब के प्यार करते तो आप भी सोचे कि वो हमेशा लड़कों की पैदाइश ही क्यों चाहते। जब भी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वाइफ और हस्बैंड दोनों ये चाहते हैं कि बस खामखा लड़का पैदा हो, लड़की तो पैदा ही ना हो। चाहे हमारे 5 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, जितने भी हो, हमेशा बस लड़के ही पैदा हो। और लड़की भी वो बहुत आखिर में चाहते हैं, जब उनकी आखिरी सेकंड लास्ट औलाद होती है, फिर लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शुरू में तो वो खामखा यही चाहते हैं कि बस हमारे लड़के ही पैदा हो। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहला तो ये है कि वो लड़की को किसी काम के काबिल ही नहीं समझते, वो ये समझते ही नहीं कि लड़की कभी कुछ कर सकती है, और इसलिए वो लड़की को पैदा होने ही नहीं देते। क्योंकि लड़की पैदा होगी फिर वो लोग उनको बोझ समझेंगे, और बोझ को उठाना तो उनको पसंद नहीं है। और ये मुनाफिकत भी करते हैं कि खुदा तो सब कुछ सही करता है, लेकिन फिर लड़की की पैदाइश से नफरत करते हैं। और अगर लड़कों की पैदाइश वो चाहते हैं तो इसकी वजह भी ये नहीं है कि वो लड़कों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या जो मेल जेंडर है उससे बहुत ज्यादा लगाव है इनको। खुलेआम सिर्फ और सिर्फ साफ दिखाई देता है कि ये मतलब है। क्यों? क्योंकि लड़का पैदा होगा, वो शादी के बाद अपने घर में ही रहेगा, तो वो अपने माँ बाप का जो है तो बुढ़ापे में सहारा बनेगा। तो अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा तुरम खान समझते हैं कि मैं जिंदगी में ये करूंगा वो करूंगा, तो आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो आपने डिसाइड ही नहीं किया, वो किसी और ने पहले से ही डिसाइड किया है आपके पैदाइश के वक्त ही, कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी के बुढ़ापे का सहारा है, और किसी के बुढ़ापे में सिर्फ आप उसको संभालेंगे। इस वजह से आप अपने बड़े बड़े ख्वाब को पूरा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बड़े ख्वाब को पूरा करेंगे उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, तो इसलिए आप किसी स्टेबल थर्ड क्लास जॉब की तरफ जाते हैं कि बस कुछ गुजारे हाल पैसे आए, मेरा भी घर चले, और जो पेरेंट्स हैं उनका भी बुढ़ापे में मैं सहारा बन सकूं। तो इसी तरफ से मतलब निकाला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सोसाइटी आपको पता लगने देने ही नहीं चलती, और आप अपने ज़हन से तो सोचते ही नहीं है, सोसाइटी की तरह ही सोचते हैं। तो आपको सारी ज़िंदगी इसी गलतफ़हमी में रखा जाता है कि योर पेरेंट्स लव यू अनकंडीशनली, बट एक्चुअली अनकंडीशनल लव इज़ अ टोटल मिथ इन दिस वर्ल्ड। अनकंडीशनल लव एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। ये दुनिया मोहब्बत के लिए बनी ही नहीं। दूसरा, अगर हम बात करें शादी की, तो ये भी अक्सर कहा जाता है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा बेटर है। पुराने लोगों ने जो है तो सही मोहब्बत देखी, आजकल तो सिर्फ धोखे होते हैं, तो पेरेंट्स को ही रिश्ता लेने जाना चाहिए। और इस तरह ये भी वो एक स्टेप है जहां पर आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। उनको आपकी ज़रा भी परवाह नहीं है कि आपको कौन सी लड़की मिलेगी, या जो अगर बेटी की शादी हो तो उनको कौन सा लड़का मिलेगा, घंटा फ़र्क उनको नहीं पड़ता कि उन आपकी ज़िंदगी में फिर क्या होगा। आप भले ही 1000 दफ़ा बर्बाद हो जाए, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर रिश्ता लेने भी जाते हैं, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि रिश्ता लेने तो कभी लड़का खुद जाता ही नहीं है, और बल्कि बाकी मर्द भी नहीं जाते। अम्मी जाती है, चाची वगैरह ये सब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनको साफ-साफ दिखाई देता है कि जिस लड़की की शादी हम अपने बेटे से करवाएँगे वो 100% बहू मटीरियल है या नहीं। अगर वो बहू मटीरियल होगी तो ही अपने लड़के से उसकी शादी करवाएँगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बहू मटीरियल नहीं है फिर तो वो अपना हक माँगेगी, और ये और वो काम से इनकार करेगी। तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चाहिए जो बस मुँह पर उँगली रखे कि बस हाँ, मुझे आपका काम करना है, और सारा टाइम उसके मुँह पर उँगली और सिर्फ ये बोले यस मैडम, यस सर। यानी अपने जो हस्बैंड है उसके पेरेंट्स को, और सारी ज़िंदगी चुप करके घर का सारा काम करती रहे, और उसकी सिर्फ नौकर की हैसियत हो घर में। तो और आपको ये लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको एक कंप्लीट लव ला कर दिया है, आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल किया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया गया होता है। उन्होंने सिर्फ अपना मतलब निकाला होता है कि किसी तरह मेरी पावर जो है तो कायम रहे अपने घर में, इसलिए उन्होंने चुपचाप टाइप की बहू लाई होती है घर में,
تاکہ اپنے شوہر سے بھی مار کھائے تب بھی کچھ نہ کہے، اپنے گھر میں کوئی بھی شکایت نہ بھیجے، اور ساس سے بھی بکواس سنے، سسر سے بھی بکواس سنے، اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں باقی لوگوں سے بھی بکواس سنے، لیکن اس لڑکی کو گھنٹہ فرق پڑتا ہو، تو ایسی لڑکی صرف انہیں چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن کیوں آپ کو ارینج میرج اور جھوٹی محبت کا چونا لگایا جاتا ہے اور آپ کو پھر سے بیوقوف بنایا جاتا ہے؟ اور جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بہت محبت تھی، آج کل تو دھوکہ ہے، گھنٹے کی محبت تھی، خاک محبت تھی اس زمانے میں۔ پہلے کیا ہوتا، کیا محبت ہوتی ہوگی؟ 14 سال کی لڑکی کی 40 سال کے بڈھے سے شادی ہو جاتی تھی پہلے تو یہ سب بہت زیادہ کامن تھا، تو اس میں کہاں کی محبت؟ اتنا زیادہ ایج گیپ ہوگا، اس میں محبت کہاں سے آئے گی؟ اگر ناشتے میں سالن میں ذرا سا نمک کم ہو جاتا تھا تو جو ہمارے جس کو ہم مشر کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ عزت ہے، جو کہ ہونی ہی نہیں چاہیے، وہ تو اپنی بیوی کی ہاتھ پیر توڑ دیتے کہ تم نے سالن میں اتنا نمک کیوں ڈالا ہے۔ تو انہوں نے گھنٹہ محبت دیکھی ہوتی ہے اپنی ساری زندگی میں، ان کو خود محبت نہیں ملی ہوتی، صرف اور صرف جانورزم کا شکار ہوتا ہے، جانوروں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ اپنے ذہن سے تو سوچتے نہیں، سوسائٹی کی طرح سوچتے ہیں، تو آپ پھر سے بیوقوف بنتے ہیں، اور آپ کو ایک غلط لائف پارٹنر مل جاتا ہے آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے ہی۔ اس ٹاکسک جو پیرنٹ مینٹلٹی ہے پاکستان میں، اسی وجہ سے ہی، اور آپ کا چوتیا کاٹا جا چکا ہوتا ہے اپنے گھر سے ہی۔ تو اسی طرح آپ کے اپنے گھر سے ہی آپ کو بیوقوف بنانے کی شروعات ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ وہی بات کہ اپنے ذہن سے سوچتے نہیں ہو، سوسائٹی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیتے ہو۔ اگر ایجوکیشن کی بات کریں، کچھ گنے چنے فیلڈ سے بس اسی میں اپنے بچے کو پھنسا رہتے ہیں یہ لوگ، اور یہی سوچتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کریٹو کام کرے گا، اس میں تو بہت زیادہ رسک ہے، کریٹو کام میں کامیابی میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا، پھر ہمارے بڑھاپے کا یہ سہارا کیسے بنے گا، ہم سے تو انتظار ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر سے آپ سے وہ مطلب نکالتے ہیں، وہی کام کرواتے ہیں جو آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، جس میں بس تھوڑی گزار حال انکم ہو تاکہ آپ کا بڑھاپا چل سکے، باقی بچہ جائے باڑ میں، بچے کی بیوی جائے باڑ میں، پیرنٹس کو کیا گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح آپ کا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی پھر سے چوتیا کاٹا جا چکا ہے، اور فورس بھی جو ہے تو پاکستان میں تو اب آرٹس وغیرہ کا کلچر ہی ختم ہے، کہ کوئی بندہ آرٹس ہے تو اس کو نالائق سمجھتے۔ وہ پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ 10 کلاس سے آگے پڑھے بھی نہیں، وہ بھی اپنے بچے پر زبردستی سائنس جو ہے تو سائنس کے لیے اپلائی کرواتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تو بچے کی صحت کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ پھر لوگ کہیں گے کہ او اس کا بچہ نالائق ہے، اس لیے اس نے آرٹس لیا ہے، تو وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے بچے پر سارا زور ڈالتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اور زبردستی سائنس میں اس کو گھسا دیتے ہیں، اور بچے کی جو ساری مینٹلٹی ہے، جو کہ سائنس پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کی مینٹلٹی برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ پیرنٹس لو یو انکنڈیشنلی، جو کہ صرف اور صرف ایک بیوقوفی ہے، اور آپ سے صرف اور صرف مطلب نکالا جاتا ہے۔ یا جو غریبوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے پاکستان میں مڈل کلاس کی بات نہیں کر رہا، مڈل کلاس اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو پیور غریب ہوتے ہیں، ان کی مینٹلٹی کیا ہوتی ہے؟ میں تو 10-15 بچے پیدا کروں گا، اور یہ نہیں کہ، اور آپ ویسے تو لوگوں کے سامنے اسلام کا چونا لگاتے ہیں، مذہب کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو ثواب کا کام ہے، زیادہ بچے اور یہ اور وہ، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور لوگ بیوقوف بن بھی جاتے ہیں بہت سارے۔ لیکن اصل مقصد ان کا صرف یہی ہوتا ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے، جب 15-16 سال کی عمر ہوگی ان کی، یہ سب کام کریں گے، ایک بھی میرے لیے 1000 روپے پر ڈے لائے گا، دوسرا جو مزدوری کرے گا وہ بھی 1000 روپے دن کے لائے گا، 500 روپے دن کے لائے گا، اسی طرح میری غریبی میں گزارا ہو جائے گا، میں تو مر جاؤں گا، اور بچے اپنا دے کے بچے جائے باہر۔ تو اسی طرح آپ کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے آپ کے گھر سے ہی، جو آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو آنکھیں ہے وہ تو صرف اس چیز کو دیکھتی ہے جو کہ اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ ہے انکنڈیشنل لو، وہ یہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی بھی آپ سے جو ہے انکنڈیشنل لو کر ہی نہیں سکتا۔ لڑکا اپنی بیوی سے اس لیے پیار کرتا ہے جب تک اس کا جسم صحیح ہو، تو سیکس کی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہے۔ بہت سارے تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پرسنل لائف میں جو دیکھا ہے باقی ساری سوسائٹی ایسی ہو، لیکن کافی بڑے رینج میں ایکسپیرینس کیا ہے ایسے کہ جیسے ہی بیوی تھوڑی پرانی ہونے لگ جاتی ہے، مرد جو ہے دوسری لڑکیوں کی طرف جانے لگتا ہے، اور وہ دوسری شادی کے بارے میں بھی سوچتا ہے، لیکن وہی بات کہ مذہب کا پردہ اس پہ ڈالتا ہے، اور مذہب کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ یا جیسے میں نے بھی بتایا، پیرنٹس بھی آپ سے اس لیے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ اس کا بڑھاپے میں سہارا بن سکو۔ پیرنٹس تو اس لڑکی کی بھی شادی جلدی نہیں کرواتے جو لڑکی جاب کر رہی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس لڑکی کے ہاتھ سے جو ہے تو انکم آ رہی ہوتی ہے گھر میں، تو اس لڑکی کی تو جلدی شادی نہیں کرواتے۔ اور جو لڑکیاں یہ سوچتی ہے کہ ہمیں پیرنٹس اس لیے ٹرک بھر کے جہیز دیتے ہیں، جہیز کے سامان میں AC بھی ہوتا ہے، موٹر سائیکل بھی ہوتا ہے، یہ وہ گن گودام سب کچھ ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہماری عزت رہے، تو ان کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا آپ کی عزت سے۔ اگر یہاں اس ملک میں اگر لڑکیوں کی عزت کی جاتی تو لڑکیوں پر کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھایا جاتا۔
لیکن عزت وغیرہ یہاں پر کچھ ہے نہیں. وہ زیادہ جہیز کا سامان اس لیے دیتے ہیں کہ لڑکی اگر کوئی جھگڑا کرے بھی اپنے شوہر کے گھر میں تو شوہر اس لیے اس کو اپنے گھر سے نہ نکالے، کیونکہ جہیز کا سارا جو گن گودام ہے، جو سارا سامان ہے، وہ شوہر کے گھر میں پڑا ہوتا ہے. اور اسی لالچ کی وجہ سے دو ایسے لوگ جن کی آپس میں ساری زندگی بنتے ہی نہیں، وہ پھر بھی ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور بنا محبت کے جو ہے 8-10 بچے پیدا کرتے ہیں، اور پھر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. اور جو ٹاکسک مینٹلٹی ہے ساؤتھ ایشین پیرنٹنگ کی، یعنی پاکستان اور انڈیا، یہ سارے جو علاقے ہو گئے، یہاں پر اسی طرح بچوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور محبت کے نام پر آپ کو اوور ڈسپلن اور اوبیڈینٹ بنایا جاتا ہے کہ بس پیرنٹس جو بھی کہے آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، کہ ہاں ہاں صحیح ہے، بس صحیح ہے، بس انہوں نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے. اور پاکستان میں اتنا گندا کرائٹیریا ہے عقل کا یا انٹلیکٹ کا کہ بس یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے، جو عمر میں چھوٹا ہے اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. جبکہ آپ 60 سال کے انسان سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں اور 5 سال کے بچے سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ نہیں بس صرف جس کی عمر بڑی ہے اس نے تو سب کچھ دیکھا ہے، تو اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کب کا زمانے سے ختم ہو چکا ہے. تو 1900 اندھیرے کے زمانے میں رہنا بند کرے اور تھوڑا جو ہے تو زمانے سے آگے آئے. اور یہ جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، آپ لوگوں کے ڈریمز ٹوٹے ہوں گے، کوئی کرکٹر بننا چاہتا ہوگا، کوئی اور سپورٹس میں جانا چاہتا ہوگا، کوئی سنگر بننا چاہتا ہوگا، یا کوئی لڑکی جو ہے کامیاب بننا چاہتی ہوں گی، لیکن اس کے پیرنٹس نے یہی جملہ استعمال کیا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے. اور اپنے بچوں کے علاوہ جو ہے وہ باقی ساری سوسائٹی کی پرواہ کرتے ہیں. اگر وہ آپ سے محبت کرے تو وہ یہ کہہ دے کہ باقی سوسائٹی جو بھی کہے لیکن تمہارا جو من ہے وہ کرو. لیکن نہیں، وہ صرف اور صرف اپنی عزت کی، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس عزت کی جس کی کوئی ایگزسٹنس کی نہیں، جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں صرف اور صرف چوتیابا بنا ہوا ہے اس عزت کا، اس کو پیرنٹس جو ہے تو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں کہ سوسائٹی کیا کہے. یعنی باقی ساری سوسائٹی کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے جو بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اسی طرح اس کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیتے ہیں. پھر آپ ساری زندگی ڈپریشن میں رہتے ہو، اور اس ڈپریشن میں رہتے ہو جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے جو ہے غم میں ہوتے ہیں پھر بھی ہنستے ہیں، اور لوگ اس بات پر جو ہے تو فخر محسوس کرتے ہیں. اس پر فخر محسوس مت کرے، اس پر افسوس کرے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ غم ہے پھر بھی آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. ایکسپریس کرو گے کیسے؟ جن پیرنٹس کا آپ کو حوالہ دیا جاتا ہے کہ انکنڈیشنل لو کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے تو آپ ایکسپریس کر نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی آپ پر اتنی زیادہ رسپانسبلٹی جو ڈالی ہوتی ہے انہوں نے، وہ بھی صرف اور صرف اپنا مطلب نکالنے کے لیے، تاکہ آپ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے. تو اسی طرح آپ سب کے ذہنوں کی دجی اڑ جاتی ہے، چاہے آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. آپ کے اپنے گھر سے ہی آپ کے خیالات کو، آپ کے خواب کو توڑ دیا جاتا ہے. آپ کی جو اپنی مرضی ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے. باقی دنیا چاہے آپ پر ہنسے یا نہ ہنسے، لیکن سب سے پہلے آپ پر آپ کے جو پیرنٹس ہے، آپ کے جو باقی فیملی ممبرس ہے، وہی ہنستے ہیں. اور اسی طرح آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ اپنے گھر سے ٹوٹ جاتا ہے. غصے کے انداز میں یا حل کے انداز میں آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور آپ یہی سمجھتے ہو کہ ہاں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اگر میرے پیرنٹس کہے آگ میں کود جاؤ اس کے بعد تم کامیاب بن جاؤ گے، تو تم آگ میں بھی کود جاتے ہو، اور اسی طرح اپنے گھر سے ہی بیوقوف بن جاتے.